السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے باد صبا تیرا فیضا ہو کر جانا، پھر میرا سلام ان کو جیسے بھی ہو پہنچانا. دیدار مدینہ جب قسمت میں نہیں ہمدم، اس جینے سے اچھا ہے روحان یہی مر جانا. اللہ کا باغی ہے حقدار جہنم ہے، جس نے بھی محمد کی باتوں کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم. صحرا و بیابان تصدیق رسالت کی، یہ ایک حقیقت ہے ہرگز نہیں افسانہ. کوئی پاک سفر والوں بس اتنی گزارش ہے، آواز مجھے دینا جب بار اتر جانا. تار سے بلی جا کر شب میں ہی چلے آئے، ہے یاد زمانے کو لمحوں کا ٹھہر جانا. بیداد کی یورش ہو یا ظلم کی بارش ہو، شہدائے نبوت کو آتا نہیں گھبرانا. کچھ پاس صبح اپنے جز عشق نبی کیا ہے، سوغات یہی لے کر دنیا سے چلے جانا. اے باد صبا تیرا فیضا ہو کر جانا، پھر میرا سلام ان کو جیسے بھی ہو پہنچانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. محترم حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوئی مقرر نہیں ہوں کہ تقریر کر سکوں، مگر چند دنوں اس مدرسے میں رہ کر جو کچھ سکھائے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، اسے غور سے سنیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک سورت کی تلاوت کی ہے، جس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ جنا گیا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں.
محترم بزرگوں، جب ہم کسی مشین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان نے بنایا ہے، یہ اپنے آپ نہیں بن گئی، حالانکہ بنانے والا ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اسی طرح یوں چاند، یوں سورج، یہ ندیاں، یہ پہاڑ، یہ آسمان بھی کسی نے بنایا ہے، حالانکہ ہم کو بنانے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اسی بنانے والے کا نام اللہ ہے۔ کسی اسکول میں 2 پرنسپل ہو تو اسکول کا نظام نہیں چل سکتا، پہلا کچھ حکم دے گا تو دوسرا اس کے خلاف کچھ اور حکم دے گا۔ اسی طرح کسی گاؤں کے 2 پردھان ہو تو گاؤں کا نظام نہیں چل سکتا۔ اسی طرح اس پوری دنیا کے بھی 2 یا 2 سے زیادہ خدا نہیں، ورنہ دنیا کا بھی نظام نہیں چل پاتا۔ اس لیے ہم مسلمان صرف اللہ کو مانتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی نفع اور نقصان کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس میں کسی انسان یا دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے لوگ نفع اور نقصان پہنچا رہے ہیں، غریبی دولت سے نفع ہو رہا ہے، غریبی سے نقصان ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ سب نفع اور نقصان کاموں کو بننا اور بگڑنا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ایک چیونٹی نے کاغذ پر قلم چلتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ قلم لکھ رہا ہے، جبکہ لکھنے کا کام آدمی کر رہا تھا، چیونٹی کو آدمی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح ہم پوری دنیا کے لوگوں اور دنیا کی چیزوں سے نفع اور نقصان ہوتا دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لوگ نفع اور نقصان پہنچا رہے ہیں، یعنی وہی معبود ہے، جبکہ حقیقت میں معبود صرف اللہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی طاقت و قدرت کی سمجھ اور اپنی ذات عالی کا یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر کا ہم نعرہ ہر بار لگائیں گے، پردے میں بدن اپنا طامات چھپائیں گے، تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، اپنے پہ جو آ جائے کوہرام مچا دیں گے، پردے کے لیے اپنی ہم جان لٹا دیں گے، جتنے بھی ستم ڈھا دو پردہ نہ ہٹائیں گے، تکبیر کا ہم نعرہ ہر بار لگائیں گے، پردے میں بدن اپنا طامات چھپائیں گے، طوفان سمندر ہے ساحل ہمیں سمجھو، ہم آہنی دیوار ہیں تم دل ہمیں سمجھو، لڑکی ہے سمجھ کر تم مجھے دل ہمیں سمجھو، فرعون کے لشکر سے ہم خوف نہ کھائیں گے، تکبیر کا ہم نعرہ ہر بار لگائیں گے، پردے میں بدن اپنا طامات چھپائیں گے، فرعون اگر تم ہو موسیٰ کا عصا ہم ہے، آندھی نہ بجھا پائے روشن وہ دیا ہم ہے، بوجہل اگر تم ہو تو حق کی صدا میں ہے، ہم خوف سے سر اپنا ہرگز نہ جھکائیں گے، تکبیر کا ہم نعرہ ہر بار لگائیں گے، پردے میں بدن اپنا طامات چھپائیں گے، ڈر جائے جو دشمن سے موقع میں نہیں ہے ہم، لوٹ آئے جو آنگن سے موقع میں نہیں ہے ہم، گھبرائے جو رہزن سے موقع میں نہیں ہے ہم،
رسوا نہ کرائیں گے. تکبیر کا ہم نعرہ ہر بار لگائیں گے. پردے میں بدن اپنا موت چھپائیں گے. جو زیب نہیں دیتی جا پر وہ شرارت کیوں. پردے سے بھلا تم کو ہے اتنی شکایت کیوں. اسلام سے نفرت کیوں, پردے سے عداوت کیوں. بے پردہ کبھی گھر سے باہر نہیں آئیں گے. تکبیر کا ہم نعرہ ہر بار لگائیں گے. پردے میں بدن اپنا موت چھپائیں گے. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله. دو بار نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. رمضان المبارک کا مہینہ نہایت و خیر و برکت والا مہینہ ہے. احادیث میں رمضان المبارک اور روزے کی بہت فضیلتیں آئی ہیں. ایک خاص فضیلت اس ماہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ اس مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا. ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی. اس مہینے میں کسی مستحب عمل کا ثواب دوسرے مہینے کے فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی سزا میں دوں گا. شاعر اسلام میں روزے کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. اسلام کے 5 بنیادی رکنوں میں سے ایک روزہ ہے. مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی اپنے آپ کو اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے تیار کر لے جو اگلے 11 مہینوں میں ان کی روحانی, جسمانی اور اخلاقی اصلاح کا ذریعہ بنے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. تقوی اور پرہیزگاری کا مبارک وصف رکھنے والے کا متعلق ارشاد ہوتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم اپنے بندوں میں سے جنت کا وارث اس شخص کو بنائیں گے جو پرہیزگار اور متقی ہوگا. دوسری جگہ ارشاد باری ہے ان المتقین فی مقام امین. بے شک متقی لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس دامن کی جگہ میں ہوگے. ایک حدیث میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ الا المتقون. جنت میں داخل نہیں ہوگے مگر وہی لوگ
मगर वही लोग जो तकवा और परहेजगारी का मुबारक वस्फ रखने वाले होंगे। दर्ज बाला कुरानी आयत और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बेखूबी वाज़ेह हो गई कि मुत्तकियों का ठिकाना जन्नत है। जो शख्स भी रमजानुल मुबारक के रोजे रखेगा इसके अंदर तकवा की सिफत पैदा होगी। जिसके अंदर तकवा की सिफत होगी वो जन्नत में जरूर जाएगा। एक हदीस में है कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि रमजान क्या चीज है तो फिर मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि सारा साल ही रमजान हो जाए। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियामु जुन्ना, जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे को ढाल से तैबीर किया है। जिस तरह आदमी ढाल के जरिए दुश्मन के हमलों से महफूज रहता है इसी तरह रोजेदार दोज़ख के अजाब से महफूज रहेगा। इन्नल मुत्तक़ीना फी मक़ामिन अमीन। माशाअल्लाह। एक भाई, दो मुस्लिम भाइयों की तरफ से 200 रुपये इनाम, सगीर भाई की तरफ से 150 रुपये इनाम और एक भाई की तरफ से 100 रुपये इनाम। माशा मैं आप हज़रात के सामने एक नात शरीफ पेश करना चाहती हूँ। माँ बाप इस जहाँ में सबसे बड़ी है दौलत, सच पूछिए तो ये दोनों खुदा की रहमत। माँ बाप की मोहब्बत मिलती है कब जहाँ में, माँ बाप जैसी नेमत मिलती है कब जहाँ में। प्यारे हैं जो खुदा के रखते हैं उनसे उल्फत, सुनते हैं उनका कहना करते हैं उनकी खिदमत। हमको उन्होंने पाला तो हम बड़े हुए हैं, हमको दिया सहारा तो हम खड़े हुए हैं। अल्लाह ऐसी शफ़क़त मिलती है कब जहाँ में, माँ बाप जैसी नेमत मिलती है कब जहाँ में। पैदा हुए थे जब हम कमज़ोर किस कदर थे, कुछ जानते नहीं थे दुनिया से बेखबर थे। चलना हमें सिखाया, खाना हमें सिखाया, जो हम न जानते थे अच्छा बुरा बताया। कि जो उन्होंने खिदमत मिलती है कब जहाँ में, माँ बाप जैसी नेमत मिलती है कब जहाँ में। जो कुछ हमने पाया सब कुछ उन्हीं से पाया, अच्छा हमें खिलाया अच्छा हमें निभाया। इल्म हुनर सलीका सब कुछ हमें सिखाया, मर्जी पे रब की चलना किस प्यार से बताया। अल्लाह ऐसी चाहत मिलती है कब जहाँ में, माँ बाप जैसी नेमत मिलती है कब जहाँ में। माँ बाप इस जहाँ में सबसे बड़ी है दौलत, सच पूछिए तो ये दोनों खुदा की रहमत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल अब्दि व बैनल कुफ्रि तर्कुस सलाह। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है
1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। मोहतरम सामईन किराम और हाज़िरीन जलसा, आज के इस जलसे में मैं इस्लाम की एक अहम इबादत नमाज के मुताबिक कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। इस्लामी इबादत के अंदर नमाज को बहुत अहमियत हासिल है। नमाज पढ़ने वालों के लिए बड़े बड़े सवाब कुरान और हदीस के अंदर आए हैं, और जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते, की तरफ ध्यान नहीं देते, नमाज लापरवाही बरतते हैं और बगैर किसी माकूल उज़्र के नमाज जैसी इबादत को तर्क कर देते हैं, उनके हक में बड़ी वईद आई है और नमाज को दिन का सुतून और दिन का खंभा करार दिया गया है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अक़ामहा व अक़ामुद्दीन वमन हदमहा हदमुद्दीन। नमाज दिन का सुतून है, जिसने नमाज को कायम रखा उसने दिन के सुतून को कायम रखा, और जिसने नमाज को कायम नहीं किया उसने दिन की बुनियाद को मुनहदिम कर दिया। मकानों और इमारतों में सुतून और खंबे की क्या अहमियत हासिल होती है, ये हर शख्स जानता है। अगर किसी इमारत की दीवार गिर जाए, सुतून मुनहदिम कर दिया जाए, तो क्या वो इमारत बरकरार रह सकती है? हरगिज नहीं। इसी तरीके से अगर नमाज की तरफ तवज्जो न दी जाए, नमाज की पाबंदी न की जाए, तो दिन की इमारत सही व सालिम नहीं रह सकती। इसकी इमारत मुनहदिम हो जाएगी, गिर पड़ेगी। एक हदीस, मौजूदा दौर में जिस तरह दीगर इबादतों से रूह गर्दानी आम होती जा रही है, इसी तरीके से लोगों में नमाज की रग़बत खत्म हो गई है। हालांकि नमाज एक ऐसी इबादत है जो बंदों को खुदा के करीब कर देती है। नमाज को मोमिनीन की मेराज बताया गया है। नमाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस कदर महबूब इबादत है, इसका अंदाजा इस हदीस से होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज पढ़ने वालों के लिए ऐसे लोग जो अच्छा नमाज नहीं पढ़ते वो अच्छा काम नहीं करते। अच्छा काम नहीं करते वो नमाज नहीं पढ़ते। ऐसे लोग जो अच्छा काम नहीं करते वो नमाज नहीं पढ़ते। कौन ऐसा बदनसीब मुसलमान है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा पहुँचाने और तकलीफ पहुँचाने का तसव्वुर भी कर सकता है, मगर अफसोस की बात है कि नमाज को तर्क करके मुसलमान की बड़ी अक्सरियत आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा पहुँचा रहा है। इस हदीस से पता चलता है कि नमाज पढ़ने के क़यामत में सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल होगा, तुमने नमाज की पाबंदी की या नहीं, नमाज कायम किया या नहीं। कुरान करीम में एक आयत का तर्जुमा ये है, और दिन के दोनों किरानों में नमाज की आदत डालो, और रात के टुकड़ों में बेशक नेकियां बुराइयों को दूर कर देती है। इस आयत से मालूम होता है कि नमाज पढ़ने वालों के लिए नमाज ऐसी इबादत है जो बंदों को खुदा के करीब कर देती है। इस आयत से मालूम होता है कि नमाज मैं एक शेर पढ़ के अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुक्तदा भाई, क्या आपको जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस याद है? हाँ सलमान भाई, मुझे 40 अहादीस याद है। हदीस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 1, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। हदीस नंबर 2, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, इल्म दिन का सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। हदीस नंबर 3, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हदीस नंबर 4, ज़य्यिनुल कुरआन बि अस्वातिकुम, अपनी आवाज से कुरान को मुज़य्यन करो। हदीस नंबर 5, इन्नल उलमा अवरद
ورثۃ الانبیاء. علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہے. حدیث نمبر 6 الدین النصیحہ. دین خیر خواہ کا نام ہے. حدیث نمبر 7 بلغوا عنی ولو آیا. میری باتوں کو پھیلاؤ اگرچہ کی ہو. حدیث نمبر 8 الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. حدیث نمبر 9 من بنى للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. حدیث نمبر 10 مفتاح الجنت الصلاۃ. جنت کی کنجی چابی نماز ہے. حدیث نمبر 11 بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مسلموں اور کافر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے. حدیث نمبر 12 الصیام جنہ. روزہ ڈال ہے. حدیث نمبر 13 من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی انہوں نے شرک کیا. حدیث نمبر 14 من احب سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنت سے محبت کی ان نے مجھ سے محبت کی. حدیث نمبر 15 من احبنی کان معی فی الجنہ. جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. حدیث نمبر 16 لا تسبوا اصحابی. میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا مت کہو. حدیث نمبر 17 المسلم اخو المسلم. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 18 من غشنا فلیس منا. دھوکے باز ہم میں سے نہیں ہے. حدیث نمبر 19 لا يدخل الجنة قطا. چگلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 20 الغیبۃ اشد من الزنا. غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. حدیث نمبر 21 لا يدخل الجنة قاطع. رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 22 بس بیٹا بس مقصد وہ آخری حدیث سنا دو. ہاں حاضرین جلسہ جناب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری امت کے لیے 40 احادیث محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائے تو اس کو قیامت کے دن فقیہ یعنی عالم دین بنا کر اٹھایا جائے گا اور اس کا سفارشی میں ہوگا. اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین جلسہ اور معزز علماء کرام، الحیاء شعبۃ من الایمان. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مومن عورتوں کو قرآن کریم میں جا بجا پردے کا حکم دیا. چنانچہ ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ایمان والیوں سے کہ اپنی نظریں نیچے رکھے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھے اور اپنا سنگار ظاہر نہ ہونے دے، مگر ہاں اس میں سے تو کھلا ہی رہتا ہے. عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اگر کسی ضرورت سے باہر نکلے تو اپنی نگاہ نیچی رکھے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور بن سنور کر نہ نکلے اور بلا ضرورت اپنے جسم یا آرائش کا مظاہرہ نہ کرے. فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. زمانے جاہلیت میں عورتیں بن سنور کر نکلتی تھی، دوستیاں کرتی تھی اور اپنے محاسن زیب و زینت کا کھلے پن و مظاہرہ کیا کرتی تھی. اس سے روک دیا گیا. فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور جاہلیت قدیم کے مطابق اپنے کو دکھاتی مت پھرو. اس آیت میں بھی اگرچہ کتاب ازواج مطہرات کو ہے لیکن حکم سب عورتوں کے لیے یہی ہے. ازواج مطہرات جو تمام امت کی مائیں ہیں، جن کے بارے میں کوئی غلط تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن جو چونکہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ ہے. اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر اور امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا
اور جب تم ازواج سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا افضل ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعاء معصورة۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ دعاء قنوت۔ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونقله ونترك أن يفجرك۔ اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے، کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے، فضائے عشق کے
شہدی انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں لگا لیتے سرما سمجھ کر آنکھ میں اپنی، میراج مدینے پاک کی جس وقت دی ہم خاک پاتے، میرا دشمن بھی منہ کو پیر کر آنسو بہاتا ہے، میرا دشمن بھی منہ کو پیر کر آنسو بہاتا ہے، میرے ہمدم میری جب داستاں اس کو سناتے ہیں، مدینے کی جدائی اب بہت شاک ہے ساکن، مدینے کی جدائی اب بہت شاک ہے ساکن، نہ جانے کب تلک مولا مجھے طیبہ بلاتے، کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں، کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں، فضائے رشک کرتی ہے فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنیز فاطمہ، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ جواب دو گے؟ جی ہاں، آپ جو بھی سوال کریں گے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہی ہے۔ عبادت اور بندگی کے لائق کون ہے؟ عبادت اور بندگی کے لائق صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ حاضر ہے۔ اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ ہماری آنکھوں میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے اللہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ کیا اللہ کے ماں باپ اور اولاد ہے؟ نہیں، اللہ ایسے رشتوں سے پاک ہے۔ اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ اللہ کے صفاتی نام 99 ہے، جن کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے۔ کیا اللہ کو ہر چیز کا علم ہے؟ جی ہاں، اللہ کو ہر وقت ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ مال و دولت، عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ مال و دولت، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ موت اور زندگی کس کے حکم سے آتی ہے؟ موت اور زندگی صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اور تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم سب کس کے بندے ہیں؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہم سب کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم سب کون ہیں؟ ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مذہب اسلام ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارے مذہب کا نام کیا ہے؟ ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے سے پہلے ذکی بھائی آپ خیریت سے؟ جی حامد بھائی، اللہ کا شکر ہے۔ ذکی بھائی آپ کو کچھ دعائیں یاد ہے؟ ہاں حامد بھائی، مجھے 40 دعا یاد ہے اور میں اس پہ عمل کرتا ہوں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو اور سنت پر عمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ دعا بھول جائے جب یاد آ جائے دعا پڑھے۔ بسم اللہ اولا وآخرا۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ پانی یا شربت پینے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی سقانا عذبا
فراتا برحمته ولم يجعله ملها أجاجا بذنوبنا. دودھ پینے کی دعا. اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. دعوت کھانے کے بعد کی دعا. اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. کھانے کے حساب سے محفوظ رہنے کی دعا. الحمد لله الذي هو اشبعنا وأنعم علينا وأفضل. سونے سے پہلے کی دعا. اللهم باسمك أموت وأحيا. سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھے. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بیت الخلا میں جانے. اب جنازے کی دعا پڑھ کے سنا. میت بالغ مرد یا عورت ہو تو یہ دعا پڑھے. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. میت نابالغ لڑکا ہو تو یہ دعا پڑھے. اللهم اجعله لنا فرة واجعله لنا أجرا وذكرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. میت نابالغ لڑکی ہو تو یہ دعا پڑھے. اللهم اجعلها لنا فرة واجعلها لنا أجرا وذكرا واجعلها لنا شافعة ومشفعا. قبرستان میں داخل ہونے کی دعا. السلام علیکم. بیٹا ماشاء اللہ اللہ جزائے سے کہ وہ خاموشی سے بیٹھے. اب صرف 2 طلبہ باقی رہ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشرہ مبشرہ یعنی ایسے 10 صحابی جن کو جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیائی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے. ان کے اسماء مبارکہ یہ ہے کہ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 4 حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 5 حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 6 حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 7 حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 8 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 9 حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 10 حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ اللہ تعالیٰ پاک کے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے. ہر قسمت کی طاقت اور قوت اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا نشان اور عظمت والا ہے. چارم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہے. وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اسی کے قبضے میں تمام بلائیاں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. کنجم کلمہ رد کفر اللہم انی اعوذ بیک من ان اشرک بیک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبهتان والمعاصي كلها أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.
ترجمہ: یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیرے ساتھ کسی چیز کو جان مجھ کو شریک کروں، اور مغفرت چاہتا ہوں تجھے سے ان گناہوں سے جس کا مجھے علم نہیں، توبہ کی میں نے بیزار ہوا میں کفر اور شرک سے، جھوٹ اور غیبت سے، بہتان اور تمام گناہوں سے اسلام لائے میں اور ایمان لائے میں، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دو جہان والے، اے اونچی شان والے، نظروں سے دور ہے تو دل میں ضرور ہے تو، چڑیوں کا گیت کیا ہے یا رب تیری ثنا ہے، یہ پھول چاند تارے تیرے سب نظارے، راجا ہو یا بھکاری دیتا ہے سب کو روزی، جس نے تجھے پکارا اس کو دیا سہارا، ہم کو دیا سرادے اے دو جہان والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے کہ وہ خاموش بیٹھے، خاموش بیٹھے بیٹا۔ تو آپ صاحب جو نا کیمرے میں تم ہی آ رہے؟ ہاں تمام بچوں سے گزارش ہے، میں مدرسے کے اساتذہ کو دعوت دیتا ہوں جو طلبا کو ذرا خاموش کرائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے اس جلسے کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مدثر صاحب دامت برکاتہم اور اسی مدرسہ معین الاسلام کے ناظم تعلیمات حضرت مفتی اشفاق صاحب دامت برکاتہم اور اسی علاقے کے ہمارے یہاں کے علاقے کے ذمہ داروں میں سے ہمارے لال بھائی صاحب، اشفاق بھائی صاحب اور یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دوسرے تمام اصحاب، میرے ساتھ بال مدرسے سے آنے والے قاری ارشد صاحب دامت برکاتہم اور مولانا قاری صادق صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم اور تمام اس مجلس کے، اس مدرسے کے تمام خادمین، معاونین، محسنین۔ تھوڑی دیر کے لیے بچے چپ ہو جا رہے، آواز کو بند کر دیں، اپنی آپس میں باتیں نہ کریں۔ آپ چپ رہو گے سب کو بات سمجھ میں آئے گی، مختصر بولنا ہے، زیادہ ٹائم ہے، سب کے پاس وقت بہت کم ہمارے پاس۔ مولانا ریحان صاحب نے کہا کہ اس ادارے کا مختصر تعارف ہو جاوے۔ اس کا تعارف تو یہ جو بچے ہیں انہوں نے بچپن سے مدرسے کو دیکھا ہے، یہ مدرسہ اس سے پہلے تھا۔ الحمدللہ ہمارے ابراہیم بھائی پترے والوں نے بتایا کہ حافظ صاحب 2008 میں اپنوں نے یہ پہلے سائڈ کا سیدھے ہاتھ کا پہلا پلاٹ لیا تھا اور پترے کے اندر اس مدرسے معین الاسلام کی بنیاد رکھی تھی۔ 20-25 بچوں کی ذمہ داری ابراہیم بھائی پترے والے خود کھڑے رہ کر ذمہ داری کو نبھاتے تھے۔ میں نے ان کو مبارکباد دی پہلے ابراہیم بھائی کو، دیکھو یہ آپ کی وہ زمانے کی قربانی کہ تم نے پترے والے مدرسے میں رہ کر بچوں کو سنبھالا جب 20-25 بچے تھے، ثم الحمدللہ آج 250 بچے زیر تعلیم ہے۔ اب اللہ ریحان نے اعلان کیا کہ 110 بچے نے قرآن پاک ختم کیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اس علاقے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ اس 3 پلاٹ کے اندر معین الاسلام مدرسہ اور ساتھ میں مسجد انس اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی۔ یہ سب یہاں کے مخلص کمیٹی کی قربانی کا نتیجہ ہے۔
جس میں میرے خاص دوست میرے ذمہ دار حاجی نسیم صاحب، ان کے ساتھیوں میرے کے انور بھائی اور اشرف افسر بھائی پلمبر اور ہمارے ماسٹر خلیل صاحب اور ان کے رفقا، یہ فکر کرتے رہے، کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دھیرے دھیرے اللہ نے آگے بڑھایا اور ایک عالیشان مسجد کی شکل میں مدرسہ قائم ہوا۔ عزیز دوست و بزرگوں، جس جگہ بھی قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے اور صحیح تعلیم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے اس بستی کو رحمت کے نزول کو نازل فرماتے ہیں، اور جتنی برکت قرآن پاک کے اندر اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ تک کی جتنی ضروریات ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی خدمت اور قرآن کے پڑھنے والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ الحمدللہ بہت سالوں کے بعد اس علاقے میں ہم نے اس جلسے کو قائم کیا۔ جلسہ قائم کرنا کوئی شہرت مقصود نہیں ہے، کوئی واہ واہ مقصود نہیں ہے۔ آپ نے خود نے دیکھا کہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام ساتھیوں نے، یہ مجمع میں سے لوگوں نے 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے 200 500 ہزار روپے کا، میں ابھی گننے بیٹھوں گا تو 20,000 سے زیادہ انعام، 20,000 25,000 زیادہ انعام ان بچوں کو اسی لیے دیا گیا کہ یہ بچے آگے چل کے ان کا ہمت افزائی ہو، ان کا حوصلہ بڑھے اور مدرسے میں آنے والے بنے اور مدرسے سے ان کا تعلق پیدا ہو۔ عزیز دوست و بزرگوں، میں اسکول کی تعلیم سے منع نہیں کرتا، اسکول کی تعلیم بھی ہے، لیکن دین کی تعلیم 1 نمبر پر، مدرسے کی تعلیم 1 نمبر پر اور اسکول کی تعلیم 2 نمبر پر، لا الہ الا اللہ 1 نمبر پر اور جیسے محمد الرسول اللہ 2 نمبر پر، دونوں کا جوڑ تو ہم منع نہیں کرتے، لیکن سب سے پہلے مدرسے کی تعلیم، مدرسے کی تعلیم میں اس کا ایمان بنے گا، اس کا قائد بنیں گے، اس کے اندر سورت نبی آئے گی، کہ انشاءاللہ یہ دنیا کے اندر رہ کر بھی اور دنیا کی تعلیم میں رہ کر بھی یہ اسلام کی محنت کو اور اسلام کی دعوت کو دنیا میں لے کے چلنے والا بنے گا۔ یہ جو بچے آگے بولا ہے نا، یہ صرف ان کی کم سے کم 5-6 دن کی محنت ہے، صرف 4 دن کی۔ ہم نے بھی امتحان لیا، ماشاءاللہ ممتحن حضرات نے اپنے نتائج بتائے۔ ایک ممتحن نے تو مجھے یوں کہا، راندیر صاحب سے میرے ہم مدرسے کے ذمہ دار راندیر کے مولانا واڑی والا، وہ کہتے تھے کہ ہر بچے کا ایسا پڑھنا کہ شروع سے لے کے آخر تک الحمدللہ کس کو کیا نمبر دے سمجھ میں نہیں آتا، الحمدللہ سب کے سب بچے کلاس میں کامیاب۔ یہ الحمدللہ یہ مدرسے کے اساتذہ کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی تعلیم اور 40 دعائیں اور یہ تقریریں اور یہ نعت اس طرح یاد نہیں ہو جاتی، مستقل ان کے پیچھے محنت کر دی جاتی ہے۔ الحمدللہ حضرت مفتی اشفاق صاحب اس مدرسے میں آتے ہیں، ان بچوں کی تعلیم کی نگرانی کرتے ہیں، اساتذہ کو ان کو کس طرح سے ٹرین کرتے ہیں تاکہ ہمارے آنے والے بچے صحیح تعلیم حاصل کریں اور کم وقت میں جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ان کو علم کی دولت عطا فرمائے۔ لیکن میری ماں اور بہنیں پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہے، ان کی بڑی قربانی ہے۔ اکثر باپ لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے، وہ ماں ہی تیار کرتی ہے اور ماں صبح میں چائے ناشتہ دیتی ہے اور بچے کو گیٹ تک چھوڑنے آتی ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان بچی کی والدہ کو اور ان بچی کے والد کو مبارکباد فرمائے کہ جنہوں نے قربانی دی، اپنا وقت قائم کیا، بچوں کو مدرسہ بھیجا، جس کی برکت سے 20 طالب اور طلبہ اور طالبات نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے محفوظ رکھے، ان کو روزانہ اس کی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مفتی ریحان صاحب کا کہنا تھا کہ اور ہمارے کو ساتھیوں کا کہنا تھا کہ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ برکتہ، جو بلبل گجرات، فخر گجرات، جن کا جامعہ حسینیہ راندیر کے سابق شیخ الحدیث اور مدرسہ مرکزی دارالعلوم پال کے بانی، جن کی شاخ معین الاسلام عمر واڑہ گاندھی نگر، وہ حضرت کی بنیاد پال میں گری، اس کے ذریعے سے الحمدللہ سورت شہر کے اندر 12 مکاتب اس مدرسے کے الحمدللہ چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے اس کی ایک بڑی صاحب جامعہ شیخ احمد اللہ اون سنابل بیکری کے پیچھے بھنڈی بازار میں بھی قائم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی مخلصانہ
بنیاد کی برکت سے اللہ کیسے کیسے کس جگہ اللہ دین کے شعاع کو پھیلاتا ہے. اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند کرے، ان کی قبروں کو نور سے بھرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماوے. ہمارے جو بہت سے ساتھیوں نے دیکھا نہیں ہوگا حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندی رحمۃ اللہ کو، لیکن بہت سے لوگوں نے ان کے بیانات کو کیسٹوں میں سنا. اپنے بیان سے پہلے شیخ سعدی کے اشعار بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، اس کو اردو کے اندر اشعار ترجمہ کر کے پیش کرتے تھے تاکہ ہر قسم کا آدمی ان کے بیانات میں آ کر ان کی باتوں کو بہت توجہ کے ساتھ سنتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور مدینہ پاک کے بھی اشعار سنا کرتے تھے جس سے مجمع لطف ہو کر دین پر آتا تھا. اس زمانے میں دو مبلغ، حضرت 1970 80 60 کا زمانہ، دو صرف مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں کی بزرگوں کا ایک ساتھ زمانہ رہا، دونوں ایک ساتھ مدرسے کے شیخ الحدیث رہے. راتوں کو گاڑی کے اندر، ٹریک کے اندر، ٹرین کے اندر جاتے تھے اور الحمدللہ رات کو بیان کر کے دور دراز سے صبح 4 بجے آتے تھے، پھر اپنے 10 پہ جا کے درس بخاری اور درس مسلم پڑھانے بیٹھ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات ہے کہ سورہ شہر کے اندر کتنے ادارے اور کتنے مقادر اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزرگوں کی، اللہ والوں کی تمام خدمات قبول فرما کر بہترین بدلہ عطا فرمائے. حضرت اپنے بیان سے پہلے اس انداز سے پڑھتے تھے اس اشعار کو، جو میں اپنے چند کلمات کے اندر جلد سے آپ کو سنا دیتا ہوں. سلام علی خیر الانام و سیدی حبیب الہ العالمین محمدین بشیر نذیر حاشمین مکرمین عطوف الرؤوف من یسمى بأحمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا شان ہے، کیا شان ہے پیارے نبی، حق نے عطا کی سروری. کیا شان ہے پیارے نبی، حق نے عطا کی سروری. معراج سے دی برتری بلغ العلا بکمالہ. معراج سے دی برتری بلغ العلا بکمالہ. معراج کا تحفہ جو ملا ہے وہ نماز کا تحفہ ملا ہے، جس سے امت کوسوں دور ہے. اللہ ہمیں معاف فرماوے. حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی آواز کو سن کر 90% لوگ اس نماز جیسے عمل سے دور ہے. اللہ ماشاءاللہ 10% لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. کتنی بڑی نعمت اللہ نے معراج سے دی. ابھی رمضان کے مہینے میں پھر مسجدیں بھرے گی تو نماز دن رات کے 24 گھنٹے میں ہر عاقل بالغ عورت مرد پر فرض ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور ماں بہنیں، نمازوں کا خوب اہتمام ہو. معراج پر پہنچے نبی، ظاہر ہوئے راز خفی. معراج پر پہنچے نبی، ظاہر ہوئے راز خفی. بولے ملائک سب یہی کشفت خدا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ. کشفت خدا بجمالہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان. ظلمات تھی جب کفر کی، شرک و دلالت مدگری. ظلمات تھی جب کفر کی، شرک و دلالت مدگری. ایمان کی روح پھونک دی
حسنت جميع خصاله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله چڑیا کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے چڑیا کی سن کر. ایک زمانہ تھا کہ صبح کی نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلتے تھے تو گھر کے اندر ایک کوٹے کے درمیان میں گھونسلوں کے اندر چیں 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 آواز آتی تھی. اب تو بلڈنگ کے بندے کھیت ختم ہو گئے تو چڑیا بھی نظر نہیں آتی. وہ چیں چیں نہیں کرتی تھی، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج مسلمان، ایک زمانہ تھا لوگ مسجد سے نکلتے تھے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی. جب سے یہ موبائل نیٹ والا شروع ہوا ہے اللہ معاف فرماوے گھروں سے تلاوت بھی دور ہو گئی. جب سے نیٹ والا موبائل نکلا ہے اللہ نے معاف فرماوے فجر کی نماز کی 4 صفحے ہوتی تھی، اس کی جگہ فجر کی نماز میں 2 صفحے ہوتی ہوتی. اللہ ہم سب کی موبائل کے فتنے سے، اس کے شر سے امت کے نوجوانوں کے ہر ایک کی اللہ حفاظت فرمائے. چڑیا کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت توفیق عطا فرمائے. آمین. ابھی ہمارا آج کا جلسہ جن کے خصوصی مہمان جن کو ہم سننے کے منتظر ہے حضرت مولانا مدثر صاحب دامت برکاتہ تشریف فرمائے. میں ہمارے آج کے مہمان دوسرے خصوصی حضرت مفتی اشرف صاحب دامت برکاتہ سے عرض کروں گا کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے بند نصیحت فرما دیں تاکہ والی اپنے بچوں کو کیسے پابندی کے ساتھ مدرسہ بھیجنے والے بنے. ایک دن کی ان کی غیر حاضری 40 دن کے سبق سے ان کو پیچھا کر دیتی ہے. 40 دن کی محنت سے ان کو پیچھا کر دیتی ہے. اس انداز میں کچھ تعلیمی نائب سے کچھ تھوڑی گفتگو آپ کی اس مجمع میں ہو جائے. حاجی نصیر صاحب کی طرف سے حافظ عبدالغفور صاحب کو بھی 500 روپے انعام دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ ہدیہ دیا جاتا ہے. بھائی یہ تمام جو نظر آ رہا ہے نا حافظ صاحب کی دعا کی برکت ہے، حافظ صاحب کی محنت کی برکت ہے. اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی عمر میں برکت دے عافیت کے ساتھ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میں وقت بہت ہو چکا ہے اور ہمارے مہمان خصوصی کا ہم انتظار کر رہے ہیں. ان سے ہم مفید باتیں انشاءاللہ سنیں گے. اس لیے چند منٹوں میں 2 باتیں عرض کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم اپنے بچوں کے لیے ان مکاتب اور مدارس کی اہمیت کو سمجھیں. یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے کہ بھائی بچہ اپنی عمر کو پہنچا مدرسے بھیج دیا اور پھر قرآن پورا ہوا اور اٹھ گئے. بلکہ یہ جب تک کسی چیز کی ہم اہمیت کو نہیں پہچانتے وہاں تک اس کی قدر نہیں ہوتی. یہ حافظ صاحب نے جیسے کہا کہ یہ مدرسے اور مکاتب یہ جو مکتب اس علاقے میں ہے یہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا مرکز ہے. یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. جیسے ہماری ایک ضرورت پانی ہے. اب پانی کی ضرورت گاؤں میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹانکی بنا دی جاتی ہے بڑی. اس ٹانکی کے اندر پانی جمع ہوتا ہے اور پورے گاؤں کے ہر
بسنے والے کی پینے کی پانی کی ضرورت تو اس ٹانکی سے پوری کی جاتی ہے۔ یہ جو مکاتب ہیں ہمارے علاقوں میں، ہر مکتب اس علاقے کے لیے پانی کی ٹنکی جیسا ہے، جہاں سے ہمارے بچوں کو اور پوری بستی کو، صرف بچوں کو نہیں، بچوں کے ذریعے سے اس کے گھروں میں یہ ایمان کا پانی پہنچ رہا ہے۔ اور ایمان کتنی اہم اور قیمتی چیز ہے، یہ ہم سے چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ایمان کتنا ضروری ہے۔ تو یہ مکاتب ہمیں اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے، بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ایمان کے بعد جو سکھائی جاتی ہے وہ ہے قرآن پاک کا پڑھنا۔ یہ قرآن پاک ایک جادوئی چیز ہے۔ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ جو میں نے جملہ کہا کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ اس کو میں آپ کے سامنے کھولوں کہ آج اسلام کے علاوہ کون سا ایسا مذہب ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہمارے پاس اوریجنل کوئی مذہبی دستاویز ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس ہمارے پیغمبر یا ہمارے خدا کی طرف سے یہ چیز ایسی ہے جس کے صحیح ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دو نور عطا فرمایا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کا جس کو حدیث کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اور ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا۔ لیکن حدیث پاک کے مقابلے میں ایک دوسرا نور جس کو قرآن کہتے ہیں، بھائی بچوں ذرا تھوڑا خاموش رہو، بھائی شور نہ کرو، بچوں ادھر دیکھو، باتیں نہ کرو، ذرا دھیان سے سننے دو۔ تو دوسرا جو نور ہے، جو بہت بڑا نور ہے، وہ قرآن پاک کا نور ہے۔ قرآن پاک جس کے بارے میں اگر میں یوں کہوں کہ اگر یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوتا تب بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت تھی، اور اگر یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کلام ہوتا تب بھی بہت عجیب چیز ہوتی۔ کوئی اتنے بڑے سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار، روحانیت کے امام، ان کا یہ کلام ہوتا تب بھی بہت بڑی نعمت ہوتی۔ لیکن یہ کلام آپ قربان جائیے، جس کی عظمت کا، اہمیت کا، نعمت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، یہ سیدھا رب العالمین کا کلام ہے۔ دنیا میں اگر کوئی چیز اوپر کے عالم کی اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے۔ ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں یہاں کی، لیکن قرآن پاک کو فنا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ نور اور روحانیت سے بھرا ہوا ہے۔ ایک ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایک حرف۔ میں قرآن پاک کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، ذرا آپ غور سے سنو، یہ بچے لوگ سننے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا جو اس کا معجزہ میں بتانا چاہتا ہوں، اس کی طاقت بتانا چاہتا ہوں۔ اس کو ہم قرآن پاک کو ہم سمجھ نہیں رہے، ہم اس کو معمولی لے رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے علاقوں میں بڑے بڑے لوگ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے اور اس کی پڑھنے کی طرف توجہ نہیں کرتے، حالانکہ ہر مکتب میں، اللہ کرے یہاں بھی، اللہ کرے بڑوں کا مکتب شروع ہو اور یہاں کے رہنے والے اس کی قدر کریں، اور جو پڑھنا نہیں جانتے وہ پڑھنا سیکھیں، اور جو پڑھنا جانتے ہیں وہ صحیح پڑھنا سیکھیں، اس لیے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا اللہ کو پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بہترین انداز میں تلاوت کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ وہ قرآن پاک کو ایسا تر و تازہ سنے جیسا کہ وہ آسمان سے اترا ہے، تو اس کو چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت کو سنے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قرآن پاک کو بہترین پڑھا جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو عمدہ انداز میں پڑھایا جائے۔ حدیث پاک میں ہے، فضائل قرآن میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بہترین انداز میں قرآن پاک پڑھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایسا کان لگا کے سنتے ہیں جیسا کہ تم گانے والی کی طرف کان لگا کے سنتے ہو. اور وہ گانے والا بھی مرد نہیں، عورت، اور عورت کی آواز کی طرف فطری طور پر کشش ہوتی ہے، اور وہ گانا گا رہی ہو تو پھر اس کے سننے کی طرف کتنی دل کی توجہ ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اس کے پڑھنے کو سنتے ہیں. تو بڑی فضیلت ہے. تو بہرحال یہ قرآن پاک کی میں اہمیت بتانا چاہتا ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے قرآن پاک. اس کی طاقت کیا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کو اللہ نے اپنے قرآن ہی میں دو لفظ سے یاد کیا. ایک تو لفظ ہے روح. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ہم نے آپ کی طرف ہماری روح کی وحی کی ہے. روح قرآن پاک کو کیا کہا؟ جیسے روحانیت ہم جانتے ہیں تو یہ روح سے بھرا ہوا ہے، روحانیت سے بھرا ہوا ہے. اس کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک لفظ میں روحانیت بھری ہوئی ہے. اور دوسرا لفظ جو قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے. تو بہرحال یہ قرآن پاک کو اللہ نے نور کہا. تو اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ روحانیت اور نورانیت سے بھرا ہوا ہے. جب کوئی انسان قرآن پاک پڑھتا ہے تو یہ قرآن کی طاقت یہ ہے جو میں آپ کو خاص کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کے دل کے اندر ایسا نور اور ایسی روحانیت بھرتا ہے جس کی بنا پر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں سب سے بہترین ذکر، تمام ذکر میں سب سے افضل قرآن پاک کی تلاوت. اسی لیے جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، آپ یہ غور سے سنیں، جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے وہ آپ کو دیکھیں گے نماز کا پابند نظر آئے گا. وہ اسی قرآن کی برکت ہے. جو بھی آپ دیکھ لیں اس کو گناہوں سے بچنے میں اس کو طاقت ملتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے. قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اس کو اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے. اور جو آدمی قرآن نہیں پڑھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے، ویران گھر کی طرح. بہرحال یہ میں دو باتیں مختصر کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. سب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے. جہاں بھی مکتب چل رہا ہے بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو شوق سے بھیجنا چاہیے، اس کی پابندی کرانی چاہیے، اس کی اہمیت دل میں اتارنی چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے جو میرے اور میرے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرے گی. اگر ایمان بچے گا تو میں کل جنت میں جا سکوں گا، اگر ایمان نہیں بچے گا تو میری اولاد جنت میں کیسے جا سکے گی. تو بہرحال خود بھی اس کی قدر کریں. اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ یہ علاقے میں بڑوں کا مکتب شروع ہونا چاہیے، اور اساتذہ یہاں جب بڑوں کی مکتب کی محنت کریں. اور میں نے ایک قاعدہ بھی لکھا ہے، وہ قاعدہ اتنا آسان ہے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے کہ بڑے لوگ تو 2 مہینے 3 مہینے میں آسانی سے قرآن سیکھ سکتے ہیں اس قاعدے کی برکت سے. کہ پڑھانا بہت آسان ہو گیا، سب کچھ قاعدے کے اندر موجود ہے. آپ خالی پڑھتے چلے جائیے، جو کچھ نہیں آیا استاد سے سیکھتے چلے جائیے. 2 مہینے 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کا قرآن صحیح ہو سکتا ہے، قرآن آپ کو آ سکتا ہے. تو میں ذمہ داروں سے کہوں گا کہ بھائی یہ بڑوں کے مکتب کی بھی دعوت چلائیں، لوگوں کو متوجہ کریں، دعوت دیں، ان کی تشکیل کریں، ان کو لائیں اور قرآن پاک پڑھنا سکھائیں. اگر ہم قرآن پاک کی پابندی کریں گے پڑھنے کی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ اگر قرآن پاک پڑھو گے تو انشاءاللہ اس بستی کے اندر دین بہت جلدی زندہ ہوگا. دین کی اعمال بہت جلدی. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، قرآن پاک کی جادوئی طاقت ہے کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے گناہوں سے بچنا اس کا آسان ہو جاتا ہے، نمازوں کا پڑھنا اس کا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. بہرحال وقت بہت زیادہ ہو گیا. ایک بزرگوں کا تذکرہ بھی برکت کا ذریعہ ہوتا ہے. حافظ صاحب نے پابندی کی طرف متوجہ کیا. میں اپنے حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکاتہم کا پابندی کا واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت اشرفیہ کے اندر پڑھتے تھے، یہ والی لوگ خاص سنیں، ان کو سنانا چاہتا ہوں. یہ لوگ تھوڑی تھوڑی بہانے سے بچے کو غیر حاضری کرا دیتے ہیں، تو یہ غیر حاضری ہی بچے کو آگے بڑھنے سے روک دیتی. جیسے حافظ صاحب نے کہا
40 दिन की नूरानियत खत्म हो जाती है। वजह वही है कि गैर हाजिरी बिला वजह, उज्र हो, कोई मजबूरी हो, बात अलग है। हजरत यहाँ पढ़ते थे, घर में शादी का मौका था तो मदरसे में छुट्टी ली और छुट्टी ले करके वो घर पहुंचे। और घर पहुंचे, घर उनका खानपुर में, यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर। तो बस में सुबह बैठे होंगे, शाम को बैठे होंगे, रात को देर रात को घर पहुंचे। घर में वालिद साहब ने, उनको पता नहीं कि बेटा आने वाला है, उन्होंने देखा तो कहा तुम यहाँ? तो कहा मैं तो घर में शादी का मौका है इसलिए छुट्टी लेकर के आया हूँ, कल चला जाऊंगा, एक ही दिन की छुट्टी ली। तो हजरत को उनके वालिद साहब, वालिद भी वालिद थे, हजरत को उन्होंने कहा कि हमने तुझे सूरत पढ़ने के लिए भेजा है या शादी में आने के लिए भेजा है? तू तो पढ़ने गया था, शादी में क्यों आया? तो कहा कि गांव के अंदर रात को बस पहुंचती है और फिर वो बस वहीं रुक जाती है, फिर सुबह के अंदर वो बस वापस निकल जाती है। तो कहा जिस बस से वो आया है उसी बस से कल जाना तुझे जरूरी है, शादी में अटेंड और फंक्शन में हाजिरी की तुझे जरूरत नहीं। क्या जिस बस से मैं आया था सुबह में उसी रात को, देर रात को पहुंचा, सुबह में उठते ही उसी बस से रवाना कर दिया। मैं बच्चे से ज्यादा माँ बाप की कुर्बानी इसमें देखता हूँ। क्या उनको अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं होगी? और वो इतनी दूर का मदरसा, तो जाहिर है महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद ही गया होगा अपना बच्चा। और सब खुशियां घर में होती हैं, लेकिन उन्होंने सारी खुशियों के ऊपर छुरी फेर करके अपने बच्चे की तालीम की फिक्र की। तब जा करके वो बच्चा आज इस मकाम पर पहुंचा है कि हम सब उनके फैज़ से मुस्तफीद होते हैं और पूरे आलम को वो रोशन कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्रों में, सेहत में खूब बरकत अता फरमाए और हम सब को उनके नक्शे कदम पर, असल तो ये है कि उनके नक्शे कदम पर अल्लाह मुझे आपको चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमारे असातिज़ा, हमारे जिम्मेदार सब नए आज़म के साथ इंशाअल्लाह आइंदा साल शुरू करेंगे। आप भी नया इरादा करो कि अब तक की जो कोताहियाँ हुई अल्लाह माफ़ फरमाए। अब आइंदा अपने बच्चों को सही तालीम की हम फिक्र करेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो तमाम हज़रात जिनको हाफिज़ साहब ने मुखातब किया था शुरू में, उन सबको मैं भी मुखातब करता हूँ और ये बाकी तमाम सामाईन हज़रात। यहाँ पर ये जो प्रोग्राम हुआ है ये बहुत इमरजेंसी में और आनन फानन ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इसकी वजह से इसकी जो पब्लिसिटी होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद जो लोग यहाँ पर जिस शौक से शुरू में पहुंचे, कुछ खड़े खड़े रहने की वजह से थककर चले गए, तो ये इंतज़ामिया का अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतने ज़्यादा पहुंच जाएंगे इसमें। ये जो आज की महफिल के दूल्हा हैं ये बच्चे, उतना उन बच्चों ने कुर्सियां ले ली और बाकी जो लोग हैं सामईन वो खड़े हुए हैं। मुझे एहसास है आप लोगों के खड़े रहने का कि खड़े रहते रहते आदमी के पैर जवाब देने लगते हैं। दिन भर से लोग काम काज करके आए हुए होते हैं, फिर भी आपका ये दीनी जज्बा, आपका दीनी शौक, ये एक बड़ी काबिल सताइश चीज़ है। इन बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया है ये बहुत थोड़ी सी तैयारी के साथ इन बच्चों ने ये प्रोग्राम पेश किया। अब अगर ये बच्चे जिस तरह से इन्होंने प्रोग्राम को पेश किया, हस्सान जैसे इस उम्मत के अंदर अगर बच्चे हों और जिस हिम्मत, जुरात
के साथ वो इस मजमे को खिताब कर कर अपनी बात कहते हों, भला उसकी उम्र क्या और उसका हौसला क्या, उसकी हिम्मत और जुर्रत क्या। जिस कौम में अभी ऐसे बच्चे मौजूद हैं, उस कौम को किसी जवाल का खतरा नहीं है। उस कौम को बर्बाद करना या उस कौम को नेस्तनाबूद करने का सोचने वालों की नासमझी और नादानी है। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस उम्मत के अंदर ऐसे बच्चे पैदा किए। मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर जितनी जहानत है उतनी किसी दूसरी कौम के अंदर नहीं है। जितनी ये कौम ज़हीन है उतनी कोई दूसरी कौम ज़हीन नहीं है। लेकिन मसला यह है कि ये कौम अपनी जहानत का इस्तेमाल नहीं करती या सही इस्तेमाल नहीं करती। तो ये बच्चों ने जो सुनाया, प्रोग्राम दिया, एक दीन का मोटा मोटा खाका उन्होंने पेश कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक, तो शाम से लेकर सुबह तक जो चीजें हमारे सामने रात दिन आने वाली हैं, हमारी जिंदगी से लेकर मौत तक जिन चीजों की हमको जरूरत होती है, उन चीजों को इन बच्चों ने आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने पेश कर दिया। और इन बच्चों ने जो पेश किया, ये बच्चे बड़े होंगे तो ये इन बच्चों के काम, अभी तो ये जो बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये इसको समझ नहीं रहे, लेकिन जब इस उम्र में आएंगे तो इनके जहनों के अंदर ये सिकी हुई, ये रटाई हुई, ये याद कराई हुई बातें ये जहन के अंदर उनके रहेगी और अपने वक्त पर ये चीजें उनके काम आएगी। मैंने ये भी मुशाहिदा किया कि जब बच्चे प्रोग्राम अपना पेश कर रहे थे तो प्रोग्राम बच्चा जो बात कहकर उतरता था तो यहां पर जो लोग आए थे वो किस जज्बे के साथ अपनी जेबों को खाली कर रहे थे। मुझे ये डर लगा कि अगर ये बच्चे और हाफिज साहब नाम लेते रहे तो इनकी पूरी जेब खाली ना हो जाए। ये जो हजरात आए हैं कि इनकी जेबों को ये बच्चे खाली कर दे रहे हैं और ये ज़ौक़ और शौक के साथ बच्चों को दे रहे हैं। ये हिम्मत अफजाई, ये इनकरेजमेंट, ये बच्चों को ये बड़ी दूर तक के ले जाएगी। ये आपका इनाम, ये आपके 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, ये पैसे नहीं हैं, ये पैसे नहीं है, इनाम है ये। और इनाम होता है, इनाम बड़े बड़े लोगों को इनाम दिया जाता है, सलाहियतमंद लोगों को इनाम दिया जाता है। इन बच्चों को इनाम दिया गया, यानी बड़ों ने आपकी सलाहियतों का एतराफ किया, उन सलाहियतों का एतराफ करके आपको वो इनाम दिया है। आपका काम यह है, मुझे वक्त का बहुत एहसास है आपका तो इन बच्चों से मैं 2-4 बातें कह लूं, फिर 2-4 बातें आपसे कहकर बात को खत्म कर दूं, क्योंकि बातें जो बच्चे भी कह चुके हैं, हाफिज साहब भी कह चुके हैं, मौलाना अशफाक साहब, मुफ्ती अशफाक साहब भी बता चुके हैं, तो कहने के लिए कुछ ज्यादा मेरे पास नहीं रहा और वक्त भी नहीं है। तो ये बच्चों ने जो कुछ पेश किया, ये आपके लिए ये निशाने मंजिल है। आपको ये बतलाया जा रहा है कि अभी आपकी मंजिल नहीं आई, अभी आप रास्ते के मुसाफिर हैं, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। अल्लाह ने आपको वो सलाहियतें दी है, आपको अल्लाह ने वो जहानत दी है, आपको अल्लाह ने वो जुर्रत दी है कि आप इतने मजमे के सामने इस बात को पेश कर सकते। बड़े बड़ों की जुर्रत नहीं होती, अच्छे अच्छों की हिम्मत नहीं होती कि इस मजमे में आकर मजमे के सामने खड़े होकर बात करें। गामा पहलवान बहुत बड़ा पहलवान था, उससे कहा गया कि तुम भी कुछ एक तकरीब में कि कुछ पेश करो यहाँ पर, और पहलवान माना हुआ पहलवान वो खड़ा हुआ
और खड़े होकर उसने पहले वो पूरा पसीना पसीना हो गया और पसीना पसीना होकर इतना कह सका, भाइयों कसरत करो। तो उसके वो कह नहीं सका, कोई बात कर नहीं सका। ये 10 साल के, ये 5 साल के, ये 15 साल के, ये 8 साल के, 9 साल के बच्चे, ये बच्चियां, ये जिनके अभी होठों का दूध नहीं सूखा है और जिन्होंने जुर्रत और हिम्मत के साथ यहाँ पर इस बात को पेश किया, वहीं पर इनके असातिज़ा की भी मेहनतें हैं, इनके वालिदैन की भी तवज्जुआत है, यहाँ के जो मदरसे के मकतब के चलाने वाले जिम्मेदार हजरात हैं उनकी भी इसके अंदर कुर्बानियां हैं कि किस तवज्जो के साथ, मुस्तकिल इस्तिक़लाल के साथ, और हाफिज साहब की भी रहबरी और रहनुमाई है और वो तो बातें आ गई सामने। तो ये सब के सब काबिल दीद भी हैं, काबिल दाद भी हैं। आपने जो किया इसको ये समझें कि अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपसे अल्लाह बड़े बड़े काम लेगा, आपसे पता नहीं कि आपसे अल्लाह क्या काम लेगा, आप किस दर्जे और किस मकाम पर पहुंचेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने आप को कमतर न समझें और जो कुछ बताया और सिखाया उसको सब कुछ न समझें, बल्कि ये तो इब्तिदा है। आप इसको आगे तक के ले जाएं, जितना सीख सकते हैं उतना सीखें। इसके बाद मैं दूसरी बात, हमारे वो बड़े बुजुर्ग वालियान, वालिदैन, सरपरस्तों, उम्मत मुस्लिमा के अफराद से कहूंगा कि ये जो मकतब है, ये एक मकतब है, इस पर ये मकतब का नाम मकतब है, ये सीधा सादा मकतब है जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, जिसके पढ़ाने वालों की कोई तवज्जो नहीं। लोग क्या बोलते हैं, बेचारे मौलाना। अब बेचारे बोलकर ही ढेर कर दिया, बेचारे बोल दिया मौलाना को, यानी बेचारे, उनकी बेकसी भी आ गई, बेबसी भी आ गई, मजबूरी भी आ गई, गरीबी भी आ गई, उनकी पूरी हैसियत को आपने उसे एक लफ्ज बेचारे में तोल दिया। बेचारे मौलाना हाँ जा रहा पढ़ने के लिए, मकतब में जाता है, आपने क्या समझा, मकतब को क्या समझा, ये इस पर सादगी की चादर है। एक मरतबा हम बम्बई में भारत नगर में मौलाना इब्राहिम साहब देवला मद्दज़िल्लुल आली के पास बैठे हुए थे, 2-4 ही लोग थे, मैं भी उसके अंदर था। तो उन्होंने फरमाया था कि ये जो दावत और तबलीग का काम है, इस पर सादगी की चादर पड़ी हुई है, वरना ये अजीम शान काम है। तो इसी तरह ये जो मकतब है, इसको हम यूं बोल देते हैं क्या, मकतब है। तो ये जो मकतब है, ये मकतब सादगी की इस पर चादर है, ये बुनियादों को पुख्ता करने वाला, ये अकायद को मजबूत करने वाला, ये अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को कुलूब के अंदर रासिख करने वाले ये मकातिब हैं। और इसके पढ़ाने वालों को तुम कमतर न समझो, इनको हकीर न जानो, इनको ये 2 पैसे के आदमी न समझो, ये अपनी हैसियतों को नजरअंदाज करके, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके ये कम मावेजे, कम तनख्वाह के अंदर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल स्पेन गए और स्पेन से आने के बाद वहां उन्होंने गरनाता देखा, कर्तबा देखा, वहां पर अलहमरा के निशानात देखे और वहां से आने के बाद उन्होंने ये कहा कि देखो ये जो मकतब हैं, ये जो मदरसे हैं, इसके अंदर ये दरवेश सिफत इंसान जो बैठे हुए हैं, ये जो हाफिज हैं, आलिम हैं, इनको इन्हीं बोरियों पर, इन्हीं चादरों पर, इन्हीं दरियों पर इनको बैठने दो। अगर ये न बैठेंगे और ये बच्चों को हमारे वो न सिखाएंगे, ये अल्लाह न सिखाएंगे, अल्लाह का रसूल न बताएंगे, ये कुरान न सिखाएंगे, ये दुआएं न बताएंगे, तो मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ कि गरनाता और कर्तबा खंडरात, वहां के उसके खंडरात देखे हैं, अलहमरा के निशानात देखे हैं, ये वो हाल होगा। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप इसके अंदर पाबंदी के साथ, पूरी पाबंदी के साथ इन बच्चों को भेजें और इनको पूरा ख्याल रखें,
पूरा पूरा ख्याल रखें। उम्मत मुस्लिमा को जो चीज मार रही है वो उसकी इल्म की कमी है, वो उसके इल्म की कमी है और दूसरे इत्तिहाद की कमी है। उम्मत पारों में, उम्मत खानों में, उम्मत फिरकों में, उम्मत तबकों में, उम्मत जमातों में, उम्मत पार्टियों में तकसीम हो गई है। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मत को उम्मत बनाकर गए थे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये काम जो हमने निकाला है ये उम्मत पने का काम है, ये पूरी उम्मत को एक वहदत पर लाने का काम है। तो सबसे पहली चीज उम्मत की परागंदगी, उम्मत का इंतशार, उम्मत का खलफशार, छोटी छोटी बातों पर उलझ जाना, छोटी छोटी बातों में तबकात में बढ़ जाना, उसकी वजह से एक तो हमको नुकसान पहुंचा है और दूसरी हमारी जहालत है। दूसरी बात हमारी जहालत है, हम दीन में भी जाहिल हैं और दुनिया के अंदर भी जाहिल हैं। ना हमारे पास वो दीन का इल्म है जो होना चाहिए, जिस मिकदार में, जिस क्वांटिटी में, जिस क्वालिटी में होना चाहिए, उससे हम महरूम हैं। और दुनिया का भी इल्म हमारे पास वो नहीं है। दुनिया के नक्शे पर जो दूसरे नंबर की आबादी हो और वो इल्म से इतनी आरी हो, वो उम्मत, हम किस नबी की उम्मत है, वो उम्मत जिसको पहले दिन से ये पैगाम दिया गया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। 600 साल तक के हजरत जिब्रील अमीन का आना बंद था, जमीन पर नहीं आते थे। जिब्रील अमीन जमीन पर आए, गारे हिरा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद सबसे पहली वही, सबसे पहली बात जो आपको कही और जो फरमाई गई वो क्या था कि पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो और सीखो उस रब के नाम से जिसने तुमको कलम के जरिए इल्म सिखाया। कलम की तालीम, पढ़ने की तालीम, क़िराअत की तालीम इस उम्मत को पहले दिन से दी गई है। ये पहले दिन से उम्मत, ये तो इज़ाले हैसियत उर्फी है, इस उम्मत की इज़ाले हैसियत उर्फी है कि हमको लोग जाहिल कहें, गंवार कहें, उजट कहें, अनपढ़ कहें, ये तो गाली है हमारे लिए। जो उम्मत जिसको बर्पा इसलिए किया गया था कि वो तालीम के जेवर से मुरस्सा हो, मुज़य्यन होगी, वो उम्मत है कि उस पर जहालत के ठस्से लगे हुए हैं, जहालत की मोहरें लगी हुई है। ये बहुत अफसोस का मकाम है। हमको समझना होगा, हमको बेदार होना पड़ेगा, हमको जागना पड़ेगा। इल्म अगर हम सीखेंगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब है। इल्म के जरिए से जो दुनिया में हमारे बारे में गलत फहमियां हैं वो दूर होंगी। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक पढ़ी लिखी औरत और एक अनपढ़, उनके अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। पढ़े लिखे आदमी के कहने में, बोलने में, उठने में, बैठने में, नशिस्त बर्खास्त में, बातचीत में, उसके रहन सहन में, उसकी माशरत में, हर चीज में नुमाया तौर से उसमें फर्क होता है। पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा लिखा होता है। अल्लाह ने इल्म के जरिए हजरत आदम को इज्जत दी है, तालीम के जरिए इज्जत दी है। तो मेरा ये दर्द है, औरों का है पयाम, मेरा पयाम और है। इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। मेरा दर्द यह है कि हमारी उम्मत के अंदर जो तालीमी पसमानदगी जिस हद तक पहुंच गई है, चाहे वो दीन की तालीम हो या दुनिया की तालीम हो, दोनों जगह ऐसा नहीं है कि हम दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं और दुनिया की नहीं कर रहे हैं, दीन की सिर्फ कर रहे हैं, या दीन की कर रहे हैं दुनिया की नहीं कर रहे हैं। हम दोनों भी जगह पीछे हैं, ये हमको एतराफ करना पड़ेगा और हमको नई सुबह नए सवेरे के साथ खड़े होना पड़ेगा। उसके बगैर चारे कार नहीं। हमारे अंदर पोटेंशियल है, इन बच्चों ने साबित कर दिया है कि इस उम्मत के अंदर पोटेंशियल है, इसके अंदर बिल्कुल वो सलाहियत है। नहीं इकबाल नाउमीद अपनी किश्त वीरा से,
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ تھوڑا سا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں بڑوں سے، چھوٹوں سے، بچوں سے سب سے عاجزانہ درخواست کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی لڑکیوں کو تھوڑے پیسوں کے لیے ان کی تعلیم بند نہ کرائیں۔ کما کے لائے گا، ایک مرتبہ فیل ہو گیا تو چھوڑ دینا ہے اس کو، ایک مرتبہ نہیں، تھوڑے سے عذر کی وجہ سے جانے دیا شادی ہے مت جائے مدرسے میں مولانا کو فون کر دیتا ہوں، نہیں، یہ اہمیت کی، یہ ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ ہمارے تمام کاموں سے زیادہ مولانا منظور نعمانی صاحب، مولانا سجاد نعمانی کے صاحب کے والد صاحب مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ ہم کو، ہماری امت کو اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنے لوگوں کو پڑھانا پڑے گا۔ ہم سب ہر چیز سے سمجھوتا کریں گے لیکن تعلیم کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہمارے اندر وہ جرأت، ہمارے اندر وہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا پیٹ کاٹیں گے، خود تکلیف اٹھا لیں گے۔ ایک مرتبہ تو امت کو، اپنے بچوں کو صحیح جگہ پر ڈال دو، ایک مرتبہ تو صحیح رخ پر ڈال دو، ایک مرتبہ وہ صحیح رخ پر آئیں گے تو پھر وہ پوری کی پوری عمارت صحیح تعمیر ہوگی، اور اگر ایک مرتبہ وہ غلط ہو گئے تو پوری عمارت غلط ہو جاتی ہے۔ خشت اول چونے حد معمار کچ، تاثریا میروت دیوار کچ، جب پہلی خشت اول اگر غلط ہوتی ہے تو عمارت پوری کی پوری غلط ہو جاتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں سے پہلی اینٹ، تو کہیں نہ کہیں سے اس کو ہم کو صحیح کرنا پڑے گا۔ اس کو ہم سمجھیں، دین کی بھی تعلیم اور دنیا کی بھی تعلیم، لیکن دین کی تعلیم وہ تعلیم ہے کہ جو ہم کو مرنے تک کے ساتھ دے گی اور مرنے کے بعد بھی وہ کام آئے گی۔ ہم ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، لائر بنائیں، امت کو اس کی سخت ضرورت ہے، لیکن یہ فرض عین نہیں، لیکن مکتب کے اندر جانا فرض عین ہے۔ ہر ایک کو اس کو پڑھنا، قرآن پاک کا ختم کرنا۔ میں آپ کو ایک بات اور کہہ کر بند کروں، رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ کتنے لوگ بیچارے روزہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے ہو گئے ہوئے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم اعتکاف میں اس لیے جاتے ہیں، یہ بچی نے یہاں پر جنازے کی نماز پڑھی۔ کئی لوگ ہیں ہمارے جو جنازے کی نماز نہیں پڑھتے کیونکہ دعا یاد نہیں ہے۔ بچی نے بچی کی بھی بالغ کی بھی دعا پڑھی، ہم نہیں جانتے۔ تو یہ تو ہمارے لیے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جنازے کی نماز 5 کلمے کا ترجمے کے ساتھ بچے نے سنایا، رات دن کی دعائیں، 40 حدیثیں بچوں نے سنائی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مدرسے میں کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ کام ضرور ہو رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ اس کو ہم کو ماننا پڑے گا۔ اس مدرسے کی ترقی کے لیے بھی ہم کوشاں رہیں، اور تمام مدارس اور تمام مکاتب کے لیے ہم کوشاں رہیں، اور خود بھی اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کریں کہ ہم ہر چیز سے سمجھوتا کریں گے، لیکن تعلیم کے ساتھ، بچوں کی تعلیم کے ساتھ سمجھوتا نہیں۔ بچوں کی تعلیم بیپار کے لیے، کاروبار کے لیے، مزدوری کے لیے کھاتے میں بھیج دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جائے گا تو کما کے لائے گا تو مدد ہوگی۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہ رخ غلط ہے۔ امت کا جب تک یہ رخ ہوگا ہماری ترقی نہیں ہوگی، دنیا ہم کو نہیں بخشے گی۔ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ نمونہ ہے، یہ مثال ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، جب جہاں اٹھے وہی سویرا۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جس لائن سے لوگوں نے کام فرمایا، اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله۔ نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، بسم الله الذي لا إله غيره۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ آج کے ہمارے ہونے والے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے مالک، ہم آپ سے اس کی مقبولیت چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام اس جلسے پہ کامیابی عطا فرما کر اپنی بارگاہ میں اس کو مقبولیت عطا فرما دیجیے۔ اللہ اس کے پڑھانے والوں کو، اس کے معاونین محسنین کو، دامے درہم سخن امداد کرنے والوں کو، محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو دنیا آخر بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ جن بچوں نے قرآن پاک ختم کیا، اللہ ان کے والدین کو بھی اس کو مبارکباد فرما، ان کا اساتذہ کو مبارکباد فرما، ان طالبہ اور طلبہ کو مبارکباد نصیب فرما، اور آئندہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی مجلس کی برکت سے جن تیرے بندوں نے ان طالبہ اور طلبہ کو انعام کی برسات برسائی، اللہ ان کے مالوں کو قبول فرما۔ اللہ ان کو دنیا آخرت بہترین بدلہ عطا فرما، ان کو حلال اور پاکیزہ برکت والی سہولت والی آسد روزے عطا فرما۔ اللہ ان کی خدمت کی برکت سے تمام بیماریوں سے، تمام فتنوں سے اللہ پورے حفاظت فرما۔ اس بستی میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ صحت تندرست عطا فرما، جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ان کو حلال روزے عطا فرما، جن گھروں میں جوان بچے ہو چکے ہیں ان کے شادی کے معقول جوڑوں کا انتظام فرما۔ اللہ اس ادارے کے جتنے خدام ہیں، جتنے خادمین ہیں، یہ اللہ جو رات دن اس کی اللہ ترقی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، ان کے کاروبار تجارت میں برکت نصیب فرما، ان کے اولاد میں، ان کے نسل میں برکت نصیب فرما۔ اللہ اس بستی میں سے، اس مدرسے میں سے اللہ دین کے حفاظ کرام، علماء کرام، مفتیان عظام، دین کے مبلغ، دین کے داعی پیدا ہو۔ اللہ ایسے تو راستے آسان فرما، اس کو تو قبول فرما۔ دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رمضان کی تمام برکت اور رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ رمضان کے بعد داخلے شروع ہے، ہوں گے۔